ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن لائیو اسلام آباد سے۔ عمران خان نے آج دو مختلف نشستوں میں بڑے دھماکے کیے۔ ایک فورن میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے باتیں کی، اور ایک پھر اپنے پارٹی کے جو سینٹرل انفارمیشن کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے باتیں کی۔ جو انہوں نے باتیں کی دھماکہ خیز اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف قتل کی ایک اور سازش تیار ہوئی ہے، اور ان کے بیان کے مطابق جو خبروں کی زینت بنا، اس سازش میں دو مبینہ قاتلوں کو باقاعدہ پیسے دیے گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا خبروں کے مطابق کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ اسی نشست کے اندر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اور بھی باتیں کی، لیکن جو ذکر کرنے والی باتیں ہیں وہ یہ کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا ان کی بڑی بھیانک غلطی تھی۔ وہ اپنے آپ کو اب کوس رہے ہیں کہ انہوں نے یہ غلطی کیوں کی، اور یہ کہا کہ جنرل باجوہ کی پہلے بڑی عزت تھی، اب وہ سڑک پر باہر نہیں نکل سکتے۔ عمران خان کو نااہلی کا بھی خطرہ ہے، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، مجھے نااہل کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ پی ٹی آئی کے خلاف سازش کا ایک اور حصہ یہ ہے کہ انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ فواد چودھری جو عمران خان کا دایاں بازو ہیں، انہوں نے بھی آج اداروں کے اوپر خوب تنقید کی اور کہا کہ اداروں کا علاج ہی یہی ہے، یہ جو ان لوگوں کو یعنی پی ڈی ایم جیسی جماعتوں کو ہم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ اور آج جنرل پرویز مشرف جن کی آخری رسومات ادا کی گئیں، ان کے بارے میں انہوں نے بہت ہی اچھے تعریفی کلمات کہے، اور کہا کہ ان کی مغفرت کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے جان چھڑوائی۔ تو فواد چودھری کو پتہ ہے کہ کس کی مغفرت ہونی ہے، کس کی نہیں ہونی ہے، اور کس سے ہونی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ پینلسٹ کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں، نوکری اویلیبل نہیں ہے، بجلی اویلیبل نہیں ہے، پیٹرول بہت ایکسپینسو ہو گیا۔ اب فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے نمائندگان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر زندگی بچانے والی دوائیوں سمیت دوسری دوائیاں بننا شاید بند ہو جائیں۔ ان کے نمائندے سے بھی بات کریں گے، اور پھر جو ٹرینڈز ہیں ان میں عمران خان کی جیل بھرو ٹاپ پر ہے، اس کے اوپر ٹویٹس بھی بڑے زبردست ہیں، اور ٹرینڈز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شعیب شاہین صاحب، صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، تجزیہ کار اور صحافی۔ ہمیں احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈٹ نے جوائن کیا، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ طلال چودھری صاحب بھی ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ شعیب صاحب، کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، جب ایکس پرائم منسٹر یہ واضح انداز سے کہتا ہے کہ جی میرے خلاف ایک سازش ہے اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور قاتلوں کو پیسے دیے گئے، تو بطور لائر، پریکٹسنگ لائر، سینئر لائر، آپ کے خیال میں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارے پاکستان کی مثال دیکھیں، سب سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کیسے قتل ہوئیں، ظاہر اسی طرح ہوئیں، اور ان کے اوپر اٹیک ہوا کس طرح ہوا، اسی طرح ہوا۔ یہ پچھلے ابھی 3 مہینے 4 مہینے نہیں ہوئے، نومبر میں آئی تھنک۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ارشد شریف نے کہا مجھے زندگی کو خطرہ ہے، وہ ملک سے باہر گیا زندگی بچانے کے لیے، اللہ نے جو کہ لکھا تھا، بہرحال جو بھی سرکمسٹانس چونکہ دوسروں کے ساتھ ہوا لہذا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ آپ کا یہ آرگومنٹ، یہ لیگل آرگومنٹ تو نہیں ہوا نا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک اٹیک ہو چکا ہے اس کے اوپر، ایک اٹیک پبلکلی ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہوگا، ایک بندہ کہتا ہے مجھے زندگی کو خطرہ ہے، اس کے پاس کچھ ایویڈنس ہے۔ اس میں ایک جی آئی ٹی بنائیں، سیکرٹ لوگ بھی اس میں شامل کریں، انفارمیشن ان سے سیکھ کریں، اس کی سیاست نہ کریں۔ یہ اسٹیٹ کا ایشو ہے۔ تو تمام ان اداروں کے جن کے ممبران سے آپ نے جی آئی ٹی بنانی ہے ان سے بہت نالاں ہیں، بلکہ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی آئی ٹی کے اندر ایم آئی کا بندہ ہوگا، آئی ایس آئی کا بندہ ہوگا، فوج کا بندہ ہوگا، ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوگا، اور بنے گی اسی قانون کے تحت جس کو لاگو کرنا ہے اس حکومت نے۔ تو عمران خان کو اکراس دا بورڈ کسی پر اعتماد نہیں۔ دیکھیں، پھر سپریم کورٹ کو چاہیے وہ ان لوگوں کی جی آئی ٹی بنائیں جو کم سے کم عمران خان، دیکھیں جو کمپلیننٹ ہوتا ہے نا، اس کی کانسنٹ ضرور شامل ہونی چاہیے۔ اگر فرض کرو کوئی آفیشلز جتنا طاقتور بھی ہو، اگر کسی کو قتل کرانے میں ملوث ہے، یا اس کو شک ہے کہ اس کو قتل کرانے میں ملوث ہے، یا اس کی بیکنگ پہ ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو نہیں دیں گے نا۔ نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کو چاہیے بنانی چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ کنسنٹ لینی چاہیے، عمران خان صاحب کی بھی کنسنٹ لینی چاہیے، تمام کنسرن لوگوں کی بھی، اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ اس میں دیکھیں ہماری اسٹیٹ کا فیلئر ہوگا اگر خدا نخواستہ دوبارہ کوئی اٹیک ہوا۔ ٹھیک، اچھا آپ کے پاس میں ایک مشکل کام چھوڑے جاتا ہوں، میں باقی مہمانوں سے بات کرتا ہوں، آپ جی آئی ٹی کے ممبران کا اگر کوئی نام لکھ کے ہمیں دے دیں، ہم جا کے پرپوز کر پائیں کہ ممکنہ طور پر، کیونکہ آپ کا تعلق لیگل پروفیشن سے ہے،
آپ جج صاحبان کو بھی جانتے ہیں, بیوروکریٹس کو بھی جانتے ہیں, اگر ممکن ہے تو, نہیں تو پھر ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ جی آئی ٹی میں کون بیٹھے گا. واپس چلتے بلال صاحب, شعیب صاحب کا آپ نے پوائنٹ آف ویو سن لیا. عمران خان نے جو دھماکے کیے ہیں وہ بڑے خطرناک قسم کے دھماکے ہیں, اور ان کا ماننا یہ ہے کہ لازمی ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. یور ٹیک. طلعت صاحب, میں بھی ذاتی طور پہ اس حد تک تو متفق ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر چونکہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کہ وہ بچ گئے ہیں, ان کی مہربانی اللہ کی, ورنہ اگر تھوڑا سا گولی ادھر ادھر ہو جاتی تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی. لہذا اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, تو میرے خیال میں اس کی تحقیق تو کرنی لازم ہے. لیکن میں اس حد تک متفق نہیں ہوں کہ اس کے لیے جو جی آئی ٹی بنائی جائے اس کے تمام ممبرز کی کانسنٹ بھی عمران خان صاحب سے لی جائے, کیونکہ اگر یہ ایک نظیر بن جائے, پتہ نہیں قانون کیا کہتا ہے اس بارے میں, لیکن میں لاجیکلی سوچتا ہوں کہ کیا یہ صرف جان کا خطرہ ہو تو جبھی جے آئی ٹی کے لیے کانسنٹ لینی ضروری ہے, یا میرے خلاف کوئی مثلا منی لانڈرنگ کے کیس کی اگر کوئی تفتیش کرنی ہو تو اس کے لیے بھی پھر دونوں فریقوں سے کانسنٹ لینے کی ضرورت ہوگی, یا کوئی اور دوسرے معاملات ہوں گے. تو میرے خیال میں اگر اس کے لیے میں شعیب صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ جے آئی ٹی نے جس قانون جس ایکٹ کے تحت بننا ہے اس کے اندر یہ گنجائش کتنی ہے, وہ ان سے پوچھ لیتا ہوں. لیکن آپ کے خیال میں جے آئی ٹی بنانا جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہونا چاہیے. جی, میرے خیال میں وہ جس طرح کہا گیا ہے نا کہ فل کورٹ اس کو سنے اور وہ یہ فیصلہ کرے, تو میرے خیال میں وہ صحیح ہے. وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کو جو خط لکھا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ فل کورٹ اس معاملے کو سن کے اس بارے میں فیصلہ کرے. عامر, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلیں اور ظاہر ہے کل پرسوں اس کے اوپر اور بھی تجزیے ہوں گے. عمران خان نے بہت کچھ کہا, ان میں سے بہت کچھ ٹھیک نہیں بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ امریکی سازش ہوئی, میرے پاس ثبوت موجود ہیں. وہ سازش کے اوپر پھر ان کا بیانیہ جو ہے وہ واپس چلا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بہت رشوت آفر ہوئی. اس کے بعد کیس جب چلایا گیا تو وہ بیانیہ واپس ہو گیا. تو عمران خان ظاہر ہے سیاستدان ہیں, وہ اپنی جان کو پیارا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, لیکن کیا ان کے ہر الزام کے اوپر جی آئی ٹی بننی چاہیے؟ یور ٹیک. پہلی بات تو یہ طلعت صاحب کہ میرے خیال میں اتفاق رائے ہے سب جو بھی آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں کہ جان کو تو خطرہ ہے. اچھا, اسی طرح کی ہمیں ماضی میں مثال ملتی رہی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کہتی رہی ہیں, اور پھر واقعی ہم نے دیکھا کہ وہ اندوہناک واقعہ ہوا جس میں وہ اپنی جان سے گئیں. تو آپ اس چیز کو لائٹلی نہیں لے سکتے, کیونکہ ہمارے یہاں جو دہشت گردی کا ایک پورا ایک ٹریل ہے, اور مطلب اس میں معصوم بے گناہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں, اس میں ہمارے فوجی جو ہیں جوان وہ جان سے گئے ہیں, ہمارے پولیس کے لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں. تو آپ اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. ہمارے سیاستدان بہت سارے اس طرح سے ہوئے ہیں, تو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ فلاں ایشو پہ انہوں نے یو ٹرن لیا تھا یا امریکہ کے بیانیے پہ پیچھے ہٹے تھے, تو غالباً ہم اس چیز کو بھی سمجھیں کہ اسی طرح کی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیر آیا کہ ایک دن ہوتا ہے, سچ مچ خدا نہ خاصہ شیر نہ آ جائے. تو بعض اوقات اس چیز کو لینا چاہیے, کیونکہ ہماری سیاست میں طلعت صاحب ایک کیڑا پن آ چکا ہے. وہ اتنا بجائے مطلب ہے کہ سیدھی ہونے کے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں نا کہ بال میرے اور آپ کے سفید ہونے آئے, کہ ہم سمجھتے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن یہاں پہ ہم نے بد سے بدتر ہوتی ہوئی دیکھی. اور وہ ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اداروں پہ سے لوگوں کا اعتماد کم ہوا, ختم ہوا بعض اوقات, ٹھیک ہے نا. اس کے خلاف پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا غصہ ہے ایک دوسرے کے خلاف, تقسیم بہت زیادہ ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے. تو اس کو کس طرح سے نکالا جائے, اس کا یقیناً مطلب ہے کہ ایک تو یہ بھی آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ہر وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو نامینیٹ کرے, جو بھی اس میں قانون کا تقاضے اس کو پورا ہونا چاہیے. لیکن پھر یہ بات بہت ضروری ہے کہ حکومت یا ہماری جو اتھارٹیز ہیں اس چیز کو انشور کریں کہ جناب ان کے لیے قابل قبول بھی ہو. بہت ساری چیزیں آپ جب دیکھتے ہیں لیکن ہمیں کیسے انشور کریں؟ دیکھیں نا, یہ پھر آپ متضاد باتیں کر رہے ہیں نا کہ ان کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو, وہ تو قانونی طور پر شعیب صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے. لیکن پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی بھی شامل کو مطمئن, عمران خان کو مطمئن کرنا, جنیرک بات کر رہا ہوں, عمران خان کو مطمئن کرنا ان کی اپنی بات کے علاوہ, وہ کیا کوئی امکان ہے اس کا کسی بھی معاملے پر؟ دیکھیں, میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ ان کی مرضی کے نومینیٹڈ لوگ ہوں, لیکن کم از کم وہ لوگ ہوں کہ جن کی کہتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنس کے اندر, اور جس کے کہتے ہیں نا کہ یہ نہ ہو کہ جی باعث پہ عمران کے خلاف. عمران کو یہ تو اندازہ ہوگا نا کہ 4 لوگ جو ہیں فلاں فلاں جن کے وہ نام لے رہے ہیں, کم از کم یہ تو شعیب صاحب نے کچھ نام لکھے ہوں گے. جی میں نے 2 نام لکھے, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کم از کم
ان کا تعصب نہیں. گو ہیڈ, بتائیے جی. دیکھیں میں نے 2 نام لکھے ہیں. جی. ایک طارق کھوسا کا نام لکھا ہے, ٹھیک, ویری آنریبل مین, اور اس کی بڑی اچھی ریپیوٹ ہے اور بڑی ریسپیکٹ ہے, ریٹائرڈ آئی جی ڈی جی ایف آئی بھی رہے ہیں میرے خیال میں. ناصر کھوسا صاحب کے جو بھائی ہیں, اس کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے جو میں نے نام لکھا ہے غلام محمد ڈوگر, جو ابھی سی پی او تھے لاہور والے, جن کے اوپر ایٹ لیسٹ سم ایکسٹینٹ ٹرسٹ تھا عمران خان صاحب کا, جو اس جی آئی ٹی کو بھی ہیڈ کر رہے تھے, آئی تھنک ہیڈ کر رہے تھے یا اس کا ممبر تھے, جن کے اوپر ان کے ممبران کا ٹرسٹ نہیں تھا جی آئی ٹی والوں. جی ممبران کا نہیں تھا کیونکہ ممبران انفلوئنس تھے, ممبران کو پرابلم تھا. دیکھیں نا, you know what I'm saying کہ ڈوگر صاحب کے اوپر, ڈوگر صاحب کی تفتیش کے اوپر عمران صاحب کا اعتماد ہوگا, لیکن ان کی تفتیش جو ہے کین اٹ واک انڈیپینڈنٹلی یا نہیں. یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن ڈوگر صاحب کا آپ نے نام دے دیا. ڈوگر صاحب کو میں نے نام اس لیے دے دیا کہ ڈوگر صاحب کے اوپر عمران خان کا بھی ٹرسٹ ہے, اور ڈوگر صاحب نے اس زمانے میں کہ جب الزامات اس طرف جا رہے تھے کہ جس طرف کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا, اس بندے نے بڑا انڈیپینڈنٹلی ایک تفتیش کرنے کی کوشش کی, ایٹ لیسٹ انویسٹیگیٹ کرنے کی. یہ ایک نیریٹو ہے, میں اس سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن ایک نیریٹو ہے, ایک نیریٹو. لیکن آپ نے 2 لکھے, اگر دونوں میں اختلاف ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں نا, میں یہ 2 کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا میری رائے میں یہ 2 شامل ہونے چاہیے. باقی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کسی ریٹائرڈ جسٹس کو بھی شامل کر سکتی ہے, سٹنگ جسٹس کی سربراہی میں بھی بن سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی جو ٹرسٹ وردی لوگ ہوں, خواہ وہ ایم آئی سے لے لیں, خواہ وہ آئی بی سے لے لیں, خواہ وہ آئی ایس آئی سے لے لیں, ان کے لوگ بھی شامل کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف یہیں تک ہو. کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ کیا لکھنا پسند کریں گے, میں نے اپنے حساب سے جو میں انالیسس کر سکتا ہوں, اگر میرے ذمہ ہو تو میں ان 2 بندوں کو ضرور شامل کریں. اور باقی طارق کھوسا صاحب ایکسیپٹ کر لیں گے کنسیڈرنگ کہ ناصر کھوسا صاحب نے کیا کہا؟ ناصر کھوسا صاحب اپنی ریسپیکٹ بچانے کے لیے انہوں نے چیف منسٹرشپ سے پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہ الگ بات ہے. لیکن ان کو ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے. Who will be member of the GIT? میں کہتا ہوں کہ ان کو ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے. اوکے, اور اگر وہ انکار کریں تو بات کی بات ہے. فاسٹ فارورڈ ذرا اسی معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور آپ اسی میں بات کر لیتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب صرف اپنی سازش کی بات نہیں کرتے, وہ نام دیتے ہیں, وہ عہدیداران کی بات کرتے ہیں, پھر ان کو بتاتے ہیں کہ کمرے کے اندر لوگ موجود تھے اور میں ان کو جانتا ہوں. اچھا, جب اس کی تشریح جاتی ہے پرویز الہی صاحب کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی رانا ثناء اللہ تو شہباز شریف نے کیتا ہے. عمران خان صاحب کا بیانیہ اس کے اوپر بڑا اسپیسیفک ہے. تو آپ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جائے کہ واقعتاً 4 لوگ تھے جو سازش کر رہے تھے, ان کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی, وہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے, وہ بھی پھر اتنی سنجیدگی سے لیں؟ کیوں نہ لیں؟ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہوا ماضی میں. ہمارے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو کو مرڈر نہیں کرایا گیا, جوڈیشل مرڈر, جو چیف جسٹس بعد میں آ کر کے ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پہ پریشر تھا, وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا نا. آخر جوڈیشل مرڈر ہوا نا, ان کا ایلیمینیٹ کیا گیا. پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں کیا نہیں ہوا, میں تفصیلات میں نہیں جاتا. جائیے نا, نواز شریف کے ایگزائل کی بات کیجیے نا, نواز شریف. لیکن میں اگر باتوں میں جاؤں تو سب سے پہلے تو میں مرڈر بینظیر بھٹو کے آؤں. مجھے یہ بتائیں کہ 1 گھنٹے کے اندر جائے واردات سے سب کچھ صاف کر دیا گیا, وہ کون تھا اس کے پیچھے؟ وہ شخص تھا جس کو فواد چودھری صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ اس نے نواز شریف سے جان چھڑوائی تو مغفرت کے لیے یہی کافی ہے. وہ جنرل پریز مشرف تھے, ان کی پولیٹیکل بات ہے, میں اس کو ویسے کہہ رہا ہوں, مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن مجھے یہ بتائیں, آخر کسی کی ڈائریکشن تو تھی نا کہ 1 گھنٹے کے اندر کوئی غریب ترین عام کوئی قتل کا مقدمہ ہو, 1 گھنٹے کے اندر جائے واردات سے. اچھا, آپ کو یاد ہے پرویز مشرف کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا کیسے آئیڈینٹیفائی ہوا تھا؟ صرف 1 سم ملی تھی جس کے ذریعے پورے کردار سامنے آ گئے تھے, اور یہاں اس کی پورے جائے واردات کو within 1 hour صاف کر دیا گیا. تو ہم کیا سمجھیں کہ کیوں بڑے لوگ شامل نہیں رہے؟ بڑے لوگ شامل رہے, ماضی میں اگر رہے تو اب نہیں ہو سکتے. تو اب بلال صاحب معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق ہے جس کے اندر عمران خان اپنا بیانیہ پش کر رہے ہیں. ماضی میں انہوں نے بیانیہ پش کیا, اس پر ان کو کوئی خاطر خواہ ہیڈ وے نہیں ملا. جی آئی ٹی کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, ان کا مسلسل اصرار کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, دوسری طرف سے یہ اصرار کہ جی آپ تو بنیادی طور پہ سیاست کر رہے ہیں. اس کا ریزولوشن کیسے ہوگا؟ کیونکہ وہ مسلسل اپنے آپ کو ایک ٹارگٹ کے طور پر شو کر رہے ہیں. گو ہیڈ. طلعت صاحب, عمران خان صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کئی معاملات میں جو پوزیشن لیتے ہیں اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پہ ان کی یہ جو اگریوڈ پرسن کے حیثیت سے ان کی جو شکایت ہے, جائز شکایت ہے, وہ ختم ہوتی ہے اور سیاسی
بیانیے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بارہا یہ کام کیا ہے کہ وہ قومی مفادات کی بات کرتے ہوئے ایسا بیانیہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کا سیلف سرونگ ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں ان کی اس حد تک تو میں سمپیتھیٹک ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کی ایک بے لاگ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، لیکن وہ کیا ہمارے ادارے اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ایسی انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی یا ایسی جے آئی ٹی تشکیل دے سکیں، اور اس کے لیے ان کو باقاعدہ اپروول لینی پڑے دونوں پارٹیوں کی۔ اگر ایک پارٹی کی ہوگی تو پھر دوسری پارٹی سے بھی رائے لینی پڑے گی۔ تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ ان اٹس اون اتھارٹی، اور جیسے میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ تمام شکوک سے بالا تر ہونے کے لیے کہ فلاں جج فلاں کا سمپتھائزر ہو سکتا ہے، پوری فل کورٹ بیٹھ کے اس کی تحقیقات کا اہتمام کرے، اور اس کے لیے کسی سے کانسنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ یہ ونس اینڈ فار آل یہ معاملہ طے کرنے کا ہے، ورنہ اگر ہم نے نہیں کیا تو لنگر آن کرتے رہے گا اور ڈاؤٹس قائم رہیں گے۔ خرم تصغیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ خرم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اپنے اور مبینہ قتل پلان کی سازش کی بات کی ہے اور کہا ہے جی کہ میرے پاس ایویڈنسز بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر شعیب شاہین صاحب، بلال محبوب صاحب اور عامر زیاد صاحب اس حد تک ہم اتفاق کرتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیان یا بیانیہ سنتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہے؟ یہ جو سابقہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، ان کی ہم کسی بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بہت اتنے ہی وثوق سے کہا تھا کہ 35 پنکچر لگے ہیں، بعد میں کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے۔ پھر اتنی وثوق سے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہوئے ہیں، پھر کہا یہ تو جھوٹ ہے۔ ابھی حالیہ آپ کو پتہ اتنی وثوق سے غالباً درجنوں جلسوں میں جو سائفر کا ڈرامہ لچایا گیا اور وہ جھوٹ نکلا۔ تو ان کی وہ تو چیئرمین تحریک انصاف تو غالباً ایک دن کی ہیڈ لائن اور ٹاک شوز کا ٹاپک بننے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ بالکل آزاد ہو چکے ہیں کسی بھی ثبوت اور شواہد کے کہ جتنے بھی انہوں نے ابھی تک الزامات کبھی بھی کسی پر لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت، کوئی اس کے شواہد، کوئی اس کی ایویڈنس وہ پیش نہیں کرتے، اور وہ ایک دن کی ہیڈ لائنز لے کر آگے چل جاتے ہیں۔ ابھی انہوں نے سابق صدر زرداری کے اوپر الزام لگایا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے اوپر قتل کرانے کی کوشش کی ہے؟ آپ ایویڈنس لے کر عدالتوں میں جائیں، آپ جو ہے کوئی نہ کوئی جو لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں ان سے رجوع کریں۔ رجوع کرتے نہیں ہیں، صرف ایک میڈیا کے اوپر غبارہ پھینک دیتے ہیں، وہ غبارہ جا کے پھٹتا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے اینڈ دین اٹ گوز اوے۔ تو میں بہت ادب سے عرض کروں گا کہ اس وقت تک تو چیئرمین تحریک انصاف کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرور ہے اگر ان کے پاس یہ مارجن ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہیں، شواہد ہیں، تو لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی ان کے لیے کھلے ہیں، عدالتیں بھی کھلی ہیں، لے کر آئیں۔ ہم بھی اس کو ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیں گے کہ پاکستان میں فساد کون پھیلانا چاہتا ہے اور ان کے خلاف ایویڈنس ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ فساد جو پھیلانے والے ہیں، جنہوں نے پشاور میں پچھلے ہفتے فساد پھیلایا، ان کو تو عام معافی کا اعلان کرنے والے عمران خان تھے۔ ان کے صدر عارف علوی نے اعلان کیا تھا کہ ہم عام معافی دینا چاہتے ہیں تحریک طالبان کو۔ اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ ہم عام معافی دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے 100 لوگ جو ہیں ان کے ریلیز بھی کیے جیلوں سے۔ تو یہاں تو ایشو یہی ہے کہ فساد کرنے کی جو ایویڈنس ہے وہ ہوتی نہیں ہے، اور کہہ دیتے ہیں اگر ایویڈنس ہے تو حکومت پابند ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے، عدلیہ بھی پابند ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لے، اور اگر وہ ایسے ثبوت اور شواہد لے کر آتے ہیں ہم اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ عامر صاحب، عمران خان خطرے کا ذکر نہیں کر رہے، عمران خان سازش کا ذکر کر رہے ہیں، اور اگر ان کو اداروں پر اعتماد نہیں ہے یا اگر جے آئی ٹی بنانا ایک مشکل عمل ہے، اس کے اندر لوگ مل سکتے ہیں لیکن کنسنسس کریٹ کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، تو ان کے پاس بہت سادہ سا ایک طریقہ موجود ہے۔ چونکہ وہ سازش کی بات کر رہے ہیں اور وہ شواہد کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنا سوشل میڈیا موجود ہے، ٹی وی چینلز ان کو ابھی بھی دکھاتے ہیں، بعض جگہ پر جب وہ بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر ٹی وی چینل ان کی آواز کو میوٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ جی میں آپ کے سامنے شواہد رکھتا ہوں، 1 2 3 4 یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ میسج ہے، یہ بندہ ہے، یہ سازشی ہے اور یہ تانا بانا؟ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا، زیادہ مؤثر نہیں ہو جائے گا طریقہ ان کی طرف سے؟
اب یہ غالباً ان کو ہی طے کرنا ہے کہ کب وہ ان شواہد کو سامنے لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں, کس فورم کے اوپر وہ لانا چاہتے ہیں. نہیں, آپ کی دانشمندانہ رائے اس پر کیا ہے؟ آپ کوئی تجزیاتی ہدایت بھی تو جاری کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں ہیچ مدہ میں کہاں سیاسی ہدایت جاری کروں گا. میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ جناب یہ فیصلہ تو ان کی پارٹی نے کرنا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ عمران خان کے آج کی سیاست میں تمام طاقتور جو کہتے ہیں نا اشخاص ہیں, ادارے ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کا ہدف ہے یا نہیں ہے. اگر عمران خان, آپ دیکھیں نا ہم جتنے بھی پروگرامز کرتے ہیں اس کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کی کارکردگی کیا ہے, اس کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ جی معیشت کی حالت دیگرگوں ہے, دہشت گردی ہے, کشمیر ہے, ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان, تو عمران خان ہدف ہے اس حکومت کا. نہیں, ہم بہت بات کرتے ہیں, یہ میرا باپ جاتے ہیں, ہم تو بہت بات کرتے ہیں معیشت پر, دہشت گردی پر, لیکن جب عمران خان اتنا بڑا بم پھوڑیں گے تو پھر اس کے اوپر بات کریں گے نا ہم, کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ صرف آپ کے پروگرام, میں تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ اوور ویلمنگ ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. تو اوور ویلمنگ ٹرینڈ ہمارا یہی ہے, اسی طرح سے ہم کر رہے ہیں. اچھا اس میں پھر آپ یہ دیکھیں ابھی مطلب نون لیگ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ جس طرح خرم دستگیر صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب ہے کہ وہ ٹوٹلی رد کر دیتے ہیں. ایک اچھا حکومت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کم از کم تحقیق تو کریں. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ تضادات کو کم کرے, آنچ کو کم کرے. وہ یہ اگر ہمدردی سے کہیں کہ بھائی جان کو خطرہ ہے, ہم بالکل نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاستدان کی, کسی لا میکر کی, ماضی کے حال کی, اس کو اگر وہ خطرے کا اظہار کرے تو ہم تحقیق کریں گے. یہ بات کہہ دینے میں کیا فرق مطلب پڑتا ہے, کیا اس سے مطلب جان چلی جائے گی؟ کیونکہ اگر چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو ٹھیک ہے, عمران خان بقول آپ کے کہ ہی از این ایبسولوٹ ولن اور وہ کنٹرڈکشن بڑھا رہے ہیں, تو ہیرو کون ہے پھر؟ کیا حکومت ہیرو بننے کو تیار ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. وہ بھی وہی, میں تو نہیں جا رہا, میں ہیرو اور زیرو میں تو پڑھ ہی نہیں رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ایک طریقہ اس قانونی طریقے کے علاوہ جس کا شعیب صاحب ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شواہد کو لوگوں کی عدالت میں پیش کریں, کیونکہ وہ لوگوں کی عدالت پر بہت یقین کرتے ہیں, وہ لوگوں کی عدالت سے رجوع کرتے ہیں, وہ لوگوں کی عدالت میں مقدمات عدالت میں لے جانے سے پہلے پیش کر دیتے ہیں. تو شواہد کے لیے بھی اگر یہی انداز اختیار کیا جائے تو شاید زیادہ بانتیجہ ہوگا. میں تو صرف یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں. بالکل, اگر بھائی ان کے پاس طرح کے مطلب ہے کہ کانکریٹ ایویڈنس ہیں تو لانے چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاستدان کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوں, یا ان کو اس تو یہ مناسب وقت جو ہے نا ہمارے یہاں پہ, نہ الیکشن کا مناسب وقت آتا ہے, نہ شواہد کا مناسب وقت آتا ہے, نہ IMF کی ڈیل کا مناسب وقت آتا ہے. مناسب وقت, اور لیکن وہ اس مناسب وقت کی تلاش میں جو ہے نا وہ ہمارا بریک کا وقت ہو گیا. آدھی آپ کے پاس آئیں گے. ناظرین, عمران خان کی طرف سے الزامات اور سنجیدہ الزامات, خدشات کا اظہار, سنجیدہ خدشات کا اظہار. ہم ذرا یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا احسن طریقہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خدشات کو ایڈریس بھی کیا جائے اور قانون کی پاسداری بھی کی جائے اور عمران خان مطمئن بھی ہو جائے. شعیب صاحب, یہ ابھی جو میں نے میڈیا کے اوپر شواہد لانے کی بات کی تھی, آپ کے خیال میں قانونی طور پہ یہ درست طریقہ کار ہوگا؟ اگرچہ پبلکلی یہ کافی ایک سٹرونگ موو کر سکتے ہیں عمران خان, کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ مناسب نہیں ہوگا کبھی بھی. دیکھیں, کرائم ہوتا ہے اسٹیٹ کے اگینسٹ, اور ایسے معاملات میں اگر سیکریسی آؤٹ ہو جائے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کوئی اس پہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو سکے گی. اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں تو سیکریسی جتنا آپ سیکریٹ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ بندوں تک پہنچ سکیں گے. سیکریسی آؤٹ ہوگی تو سب سے زیادہ آؤٹ تو ہوگی, انہوں نے خبر ریلیز ہی کر دی. انہوں نے صرف یہ خبر ریلیز کی نا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے, سازش ہے, ان کے اوپر اٹیک ہونے کا اندیشہ ہے. تو اس سے علاوہ تو کچھ نہیں کہا نا. اگر وہ کورٹ کو خط لکھ دیتے نا, وہ تحریر تو کر دیتے ہیں. کورٹ کے سامنے سب کچھ آ گئی ہے. آنریبل سپریم کورٹ نے کتنے سو موٹر نوٹس لیے ہیں. اگر اس میٹر پہ اگر سو موٹر نوٹس, ہاں, اس کا تو پھر یہ طریقہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو طلب کریں, ان کیمرہ پروسیڈنگز کریں, اور اس ان کیمرہ پروسیڈنگز میں اس سے سوال و جواب کریں اور اس سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں. یا بینچ بیٹھے یا چیف جسٹس بیٹھے. اس میں ٹائم لگے گا نا. نہیں, اگلے ہی دن کل بلا لیں. نہیں, وہ انویسٹیگیشن میں ٹائم لگے گا. انویسٹیگیشن میں ٹائم لگے گا. اس دوران دو ہیں نا چیزیں, ایک ہے پریونٹیو میئرز. پریونٹیو میئرز کے لیے فوری طور پر گورنمنٹ کا کام ہے, اسٹیٹ کا کام ہے اس میں ایکشن میں آئے اور موشن میں آئے. دوسرا کام ہے اس پہ انویسٹیگیشن کرنا کہ کون لوگ ملوث ہے, کون سازش کر رہے ہیں, کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. اس کے پیچھے اس کو انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں امیجیٹ ریسپانس مانگتی ہیں. امیجیٹ ریسپانس, اور اگر اسٹیٹ اس طرح نہیں ریسپونڈ کرتی تو پھر یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے, ہو از دی کسٹوڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان. ٹھیک ہے. تو بلال صاحب, اب نیم سیاسی معاملہ ہے, اگرچہ ظاہر ہے سنجیدہ معاملہ بھی ہے,
تو یہ واقعتاً کورٹ کے سامنے لینڈ ہونا چاہیے اس قسم کا معاملہ، کیونکہ ساتھ عمران خان کا یہ بھی خدشہ جڑا ہوا ہے کہ ان کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. وہ ٹیرین وائٹ کیس کی بھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہوئی اس کے اوپر لارجر بینچ بن گیا. پھر وہ اپنی ہی ججمنٹ کے اوپر سوالیہ نشان بھی کھڑا کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بہت بڑی غلطی تھی. جنرل باجوہ کی وہ کتنی تعریف کیا کرتے تھے، میں وہ ساؤنڈز نہیں چلانا چاہتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو کورٹ کے پاس ہی جانا چاہیے معاملہ کہ نہیں؟ دیکھیے، کورٹ کہ وزیر اعظم نے خط لکھا ہوا ہے اور کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا. کورٹ نے 2 معاملات کے بارے میں وزیر اعظم نے کورٹ کو خط لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور فل کورٹ، ان کی تجویز یہ ہے کہ فل کورٹ ایک کریں. کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے کہ ان کو کوئی ایکشن کرنا چاہیے. اس کا تو میں تو یہ مطلب سمجھتا ہوں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس اگر کوئی نئی ایویڈنسز آئی ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو بہرحال ان کے پاس تو یہی ایک فورم ہے نا، یہ عدالت ہے، یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے. ان کو یہ تمام ایویڈنسز ان 2 اداروں کے سامنے یا کم از کم سپریم کورٹ کے سامنے کسی نہ کسی طریقے میں رکھ دینی چاہیے. اس لیے کہ اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی جان کا سوال ہے نا. وہ تو پہلے معاملہ ایک اور تھا کہ وہ دوسرے کچھ معاملات تھے الیکشن کے بارے میں، کوئی امریکن کانسپریسی کے بارے میں، اس کے بارے میں ٹائم اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یا انسانی جان کا سوال ہے تو ان کو میرے خیال میں فوراً کسی لیگل فورم سے رجوع کرنا چاہیے اور وہ شواہد ان کے سامنے پیش کرنے چاہیے، اور لیگل فورم کو بھی فوری طور پہ اس کے اوپر ایکشن کر لینا چاہیے. میری رائے تو یہ ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے پروسیجر نہ ہو. یہ بنے ہوئے پروسیجر موجود ہے ہمارے ملک کے اندر، انہی کے مطابق کام ہونا چاہیے. ایک عملی تضاد عامر صاحب میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. عمران خان کا ایک طرف سے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں ان کی زخم ان کا مندمل ہو جائے گا اور ان کا جو کاسٹ ہے وہ اتر جائے گا، اور وہ پھر خود مارچ کو لیڈ کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ ظاہر ان کو زمان پاک سے باہر نکلنا پڑے گا. پھر ان کے قریبی ساتھی جو میڈیا میں ہیں انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان پہلے شخص ہوں گے جو گرفتاری دیں گے. تو یہ دونوں جو ہیں ان کے ایکشنز ممکنہ طور پر اگلے 2 ہفتے کے اندر یہ پبلک ڈومین کے اندر ہیں. ان کو ظاہر باہر نکلنا پڑے گا. جیل کے اندر تو ظاہر پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہوں گے، وہ اسی ریاستی حصار کے اندر واقع ہے جس کے اوپر عمران خان کا اعتماد نہیں ہے. تو کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر اگر ہم اعتماد کریں اور یہ کہیں کہ جی واقعتاً ان کی جان کو خطرہ ہے جو ہمیں فیس ویلیو پہ لینا چاہیے، تو پھر ان کی پبلک ایکشنز جو ہیں وہ پھر نہیں ہو پائیں گے نا. وہ جیل کیسے جائیں گے، پبلک میں کیسے لیڈ کریں گے، پرابلمز ہو جائیں گی کہ نہیں؟ اچھا، یہیں پہ لیڈرشپ کا میٹل ٹیسٹ ہوتا ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ آپ یاد کریں کہ کراچی میں پہلا اکتوبر میں نا، اس کے بعد وہ چھپ کے بیٹھ نہیں گئی تھی، وہ نکلی تھی عوام کے اندر اور بڑی جرت کے ساتھ نکلی تھی. اور ان کے مطلب مجھے یاد ہے کہ جو اس وقت سیکیورٹی کے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی خود اپنی پارٹی کے لوگ ہوتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ صدر پرویز مشرف صاحب سے جس دن ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اس کے نیکسٹ ڈے میرا انٹرویو تھا، تو اس میں انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے یہی ان کو کہا تھا کہ آپ کی جان کو یہ خطرہ ہے، یہ آپ کو شواہد دیے تھے، لیکن انہوں نے نہیں سنا اور وہ نکلی. تو یہ اس طرح کے جو رسک ہوتے ہیں وہ لیڈرشپ کو لینے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی لینے پڑتے. اب یہ اس کے اپنے مزاج کے اوپر ہے، اس کی حکمت عملی پر ہے کہ عمران خان کہاں تک جانے کو تیار ہیں. کیا واقعی وہ اپنی جان، مطلب جو ہم نے ابھی تک ٹریک ریکارڈ دیکھا، وہ ہی لائکس ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ، وہ آگے سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل وہ نکل سکتے ہیں. لیکن پھر اس میں ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہوگی کہ بھائی ان کی حفاظت کا بندوبست کرو، ان کی پارٹی کی بھی ہوگی، کیونکہ اس طرح کا گھیرا بنا کے چلیں کہ لوگ جو ہے ان کے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قصور تھا کہ اگر وہ جیپ سے باہر نہ نکلتی تو ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا. تو انہوں نے ایک معیار بھی مقرر کر دیا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری اپنی جگہ پر، لیکن لیڈر جو ہے اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے. کچھ صورتوں میں جیسے مجھے یاد ہے کہ ان کے جو قریبی بعض رفقا ہوتے تھے اس زمانے کے تجزیہ کار کے، اگر ان کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک بار وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ سیکورٹی کا وہ ذرا سا لیکس ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود پھر بے نظیر صاحبہ نکلی، اور وہ جو بنایا گیا تھا اس کے اندر جو کہتے ہیں خلا جو بنایا گیا تھا وہ تو گاڑی میں بنا ہوا نہیں تھا، مصنوعی طور پہ بنایا گیا تھا، مطلب ان بلٹ نہیں تھا گاڑی میں. اس کی وجہ سے اس کی جو سیکورٹی تھی گاڑی کی وہ خود کمپرومائز ہوئی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ مارجن چھوڑا ہوا ہے کہ لیڈر جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی کاموں کا خود ہی ذمہ دار ہے.
ہاں ایونچولی آف کورس ان کی ذمہ داری ہوگی. اگر وہ رسک لیں گے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے جان ہتھیلی پہ لے کے جانا ہے عوام کے درمیان, تو بالکل جائیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی میں نہیں جاتا, میں مطلب ہے کہ ذرا سا انتظار کرتا ہوں, 2-4 مہینے میں حکومت خود مطلب مشکل میں آ جائے گی. کوئی بھی اب آپ حکمت عملی اپنا سکتے ہیں. بالکل آخر میں عامر ود ڈیو ریسپیکٹ میں ذرا شعیب صاحب سے کوئکلی اسی نقطے پہ آنا چاہتا ہوں. تو ان کی پبلک ریلم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہوگی اس کی پروٹیکشن؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ آئے تھے تو اس کے بعد وہ کنٹینر کو میرا خیال ہے ان کا وہ کیا گیا تھا, ان کو بم پروف بنایا گیا تھا. ٹھیک, تو اس لیے احتیاط کرنا تو مسٹ ہے جب باہر یہ نکلتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی چھوڑ تو نہیں سکتے. آگے الیکشن آ رہے ہیں, ظاہر صوبائی الیکشن ہے, اس کے بعد جنرل الیکشن آنے ہیں, اور تمام دیکھیں 2002 میں, 2008 میں, 2013 میں شدید ترین قسم کی دہشت گردی تھی ہمارے ملک میں, اور جس کا نشانہ 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی ہوئیں. لیکن بات یہ ہوتی کہ ان حالات میں اگر پولیٹیکل لیڈر پیچھے تو نہیں رہ سکتا. ہاں وہ پوری احتیاط کرے, اور پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ احتیاط وہ پوری کرے, ذمہ داری. ناظرین اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں دوائیاں کیا واقعتاً نہیں ملیں گی ایک ہفتے کے بعد. ناظرین اور بھی سیاپیں ہیں پاکستان کے اندر, کسی کو ڈالر نہیں مل رہے, کسی کو وقت پہ انتخابات نہیں مل رہے, کسی کو سیکیورٹی نہیں مل رہی, کسی کو IMF سے ڈیل نہیں مل رہی, اور اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ممکنہ طور پر اگلے ہفتے کے بعد شاید دوائیاں بھی نہ ملیں. ہمارے پاس موجود ہے فاروق بخاری صاحب جو چیئرمین ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. ان کی تنظیم کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو 40 کے قریب جو ڈرگ مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں انہوں نے ان کو خط لکھے ہیں اور کہا ہے جی کہ ہم ان حالات کے اندر ڈرگ مینوفیکچرنگ بند کر سکتے ہیں. معاملات کیا ہیں اور وہ کون سے حالات ہیں جس کے اندر یہ انتہائی سٹیپ اٹھایا گیا ہے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں ایک انڈسٹری ہر وقت چلتی رہتی ہے اور وہ ہے انڈسٹری دوائیوں کی. جو مرضی ہو جائے لوگوں کو دوائیاں چاہیے ہوتی ہیں, تو یہ دوائیاں ہی بند ہونے والی ہیں. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا حالات ہیں جن کے پیش نظر اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس کی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیں. سر اس کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے, سنس لاسٹ 6 months ہم اس چیز کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جس طرح ہائپر انفلیشن اس کنٹری میں اور ڈیویلیویشن آف ہماری کرنسی ہے, مور اوور ہماری LCs کو روکا گیا بنسبت فارن ریزرو ڈپلیشن کی وجہ سے, اور اسی گزشتہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 سے زائد ملٹا نیشنل پاکستان میں اپنے آپریشنز ریپ اپ کر چکی ہے. اور دس فیکٹ لون اس چیز کا ضامن ہے جو ہم خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب لوکل انڈسٹری, ڈومیسٹک انڈسٹری بھی اس چیز کا شکار ہونے والی ہے. اور اسی طرح ہماری ایسوسی ایشن نے کوئی 40 سے زائد کمپنیوں کے لیٹر سال ہمیں ہوئے ہیں جو انہوں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہی خدشہ ظاہر کیا کہ جی اگر یہی حالات رہے اور ہماری پرائس کی طرف نہ دیکھا گیا یا ہمیں کوئی نہیں رسوائی ملی اس وجہ سے, تو نیچرلی وی ہیو ٹو گو ٹورڈ شٹ ڈاؤن. تو دو پہلو ہیں آپ نے بتائے. ایک تو یہ بتایا کہ جو بین الاقوامی کمپنیاں ہیں ان کے مسائل ہیں, ان کا کیا پرائس ٹیگز کا مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے ان کا؟ سر یہ پوری انڈسٹری کا پرائس کا مسئلہ ہے. جیسے آپ کو بہتر معلوم ہے مجھ سے کہ ہماری کنٹرول پرائسز ہوتی ہیں, تو لاسٹ پرائس جو ہمیں ملی تھی 2018 پہ ملی تھی, اور ابھی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری 2018 پالیسی کے مطابق, پرائسنگ پالیسی جو تشکیل دی گئی تھی اس کے مطابق سیکشن 12 کے اندر ہے, جہاں فورس میجور یا سرکمسٹانسز جو ملک کے حالات اور ہماری انڈسٹری کے حالات میں تھے اس میں لاگو کیا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ایک پرائس انکریمنٹ ملتی ہے اور اکراس دا بورڈ. ہم صرف اسی گزارش کر رہے ہیں, دیر از نتھنگ انلیگل اور سم تھنگ آئی شوڈ بی وانٹنگ فار سر. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ دوائیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ انفلیشن کی قیمت کے مطابق بڑھ جائیں, کتنے % بڑھ جائیں اگر آپ بتا پائیں, اور کتنی دوائیوں کی قیمتیں بڑھ جائیں؟ سر اس طرح ہے, ہمارا CPI انڈیکس جو رہا ہے لاسٹ جنوری لاسٹ منتھ 27.67%, جو ڈالر اگینسٹ ڈیویلیویشن ہوئی ہے اگینسٹ USD وچ از 32%. ہماری ڈیمانڈ ہے لگ بھگ 38.5% اکراس دا بورڈ کی ڈیمانڈ ہے, وچ کورز آل دا لاسز, آل جو ہمارے میڈیسن تاکہ ہم سموتھ سپلائی کر سکیں. تو 38% اکراس دا بورڈ تمام دوائیاں جو پاکستان میں مہیا ہو رہی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ آپ چاہتے ہیں؟ جی بالکل, انڈر سیکشن 12 مقامی انڈسٹری جو ہے پالیسی 2018. اچھا, تو جو مقامی انڈسٹری ہے اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر اگر جو امپورٹ کرتے ہیں ہم دوائیاں وہ بند ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر اور چیپ الٹرنیٹیوز بنا سکتے ہیں.
تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے آپ کیا سستی دوائیاں نہیں بنا سکتے پاکستان میں؟ سر یو ایبسولوٹلی رائٹ، لیکن اگر آپ صرف نیبرنگ کنٹری کا ایگزامپل لے لیں، وہاں کے انفلیشن انڈیکس آپ دیکھ لیں، وہاں کا US ڈالر ڈسپیرٹی دیکھ لیں، وہاں آپ الیکٹریسٹی پر یونٹ کاسٹ دیکھ لیں، وہاں پہ آپ واٹر دیکھ لیں، وہاں پہ CPI انڈیکس دیکھ لیں، تو یو ول سی دا ڈفرنس دیٹ وی آر ناٹ کمپیریٹیو اینی مور ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ ایز ویل. تو آپ کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے دوائیاں کا مسئلہ ہے یا پاکستان میں کنزیوم کروانے والی دوائیوں کی پرائسز کا مسئلہ ہے؟ میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ مائی ہیڈ اراؤنڈ اٹ کہ اصل میں آپ کا چیلنج ہے کیا، مدعا کیا ہے آپ کا؟ سر مدعا یہ ہے کہ جو لوکل سپلائیز ہماری ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل کی، میڈیسنس کی، وہی ہماری انوائبل ہو چکی ہیں. جو میں آپ کو خدشہ ظاہر کر رہا ہوں، 40 سے زائد کمپنیاں ہمیں لیٹر ارسال کیے ہیں جو انہوں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لکھے ہیں کہ یہ ہماری پرائسنگ، جو ہماری کنٹرول پرائسنگ ہے جو ہمیں مؤسس کی گئی ہے لاسٹ ایئر اور 2018 میں، وہ وائبل نہیں ہے، ہم بنا سکیں. So that's the reason we are asking a price increase in MRP, which is the manufacturing retailer's price, which is fixed by the government. ٹھیک. اور اس طرح آپ نے دیکھا باقی جتنی بھی یوٹیلیٹی اسینشیل آئٹمز ہیں، لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں اس کے اندر، میں قطع کلام، لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں Absolutely, sir. یا ایبسولوٹلی سر، ڈرگز بھی ان کا ہیں زیادہ خدشہ ہے کاز آف، سر یہ لائف سیونگ ڈرگس کا زیادہ خدشہ ہے. دا ریزن بینگ ان کے مارجن ویسے ہی شارٹ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ از ویری سینسٹیو اباؤٹ دس اینڈ دے کیپ اے ویری شارٹ مارجن ان دس، جو ہمیں پرائس کنٹرول ملتی ہے وہاں سے. سر تو اگر حکومت نے آپ کی بات نہ سنی تو پھر واقعتاً یہ مینوفیکچرنگ بند ہو جائے گی پاکستان میں؟ نیچرلی سر وی ہیو ٹو گو ٹوورڈ شٹ ڈاؤن. ایک تو را مٹیریل ہمارا بڑا سلو ہے، آپ کو پتہ ہے LCs کے مسئلے ہمارے پچھلے 3 مہینے سے چل رہے ہیں. آپ کے چینل کے تھرو بھی اور باقی چینلوں کو میں نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا. ایک تو مسئلہ تھا ہی تھا، ابھی جو US ڈالر کے ساتھ ہوا ہے ڈیویلیویشن اگینسٹ جو پاک روپی ڈیویلیو ہوا ہے، اٹس اے ویری بگ کنسرن فار اس اینڈ ویری کنسرن اباؤٹ آور انڈسٹری ایز اے ہول. وی ہیو ٹو گو ٹوورڈ شٹ ڈاؤن اف آور ڈیمانڈز آر ناٹ میٹ. تو جو امپورٹڈ را مٹیریلز آپ کو چاہیے انگریڈینٹس دوائیاں بنانے کے لیے، وہ LC کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ڈومیسٹکلی آپ جو مینوفیکچر کر رہے ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ وائبل نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. لیکن شٹ ڈاؤن میں تو نقصان ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہوگا، جو چل رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. سر ہمیں نقصان ہوگا، آنے جو دہلی مل رہی ہے وہ بھی نہیں ملے گی آپ کو. جی سر ایبسولوٹلی ہمیں زیادہ اس کا نقصان ہوگا، بیکاز ہر کمپنی کی فکسڈ ایسٹس ہوتے ہیں اور فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے. وہ فکسڈ کاسٹ وی ہیو ٹو بیئر ریگارڈلیس وی آر ان پروڈکشن اور ناٹ. تو ہمارا تو موٹیو یہی رہتا ہے اور ہمارا اینڈ گول یہی کہ پروڈکشن 24 گھنٹے 30 ڈیز چلتی رہی، ناٹ جسٹ فار دا فائنینشیل پوائنٹ آف ویو، فار دا پوائنٹ آف ویو کہ ہمارے جو میڈیکل انسٹیٹیوٹس ہیں یا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ ہمارے پریشر بھی ڈال کے رکھتا ہے کہ جی آپ میڈیسن سپلائی کریں. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو سپلائی ان ٹائم، نیچرلی ہمارے کانٹریکٹ سفر ہوتے ہیں اینڈ وی ہیو ٹو بی فائنینشیل لاسز فار دیٹ. اتنا عرصہ آپ نے اچھی قیمت پہ انڈسٹری چلائی اور آپ کو کافی پروفٹ ہوا، تھوڑا سا مشکل وقت آ گیا تو اب آپ انڈسٹری بند کر رہے ہیں؟ سر مشکل وقت کی بات نہیں ہے، مشکل وقت تو پچھلے 7-8 مہینے سے ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں ہمیں لاسٹ پرائس انکریز ملا تھا. اگر آپ 2018 سے صرف ڈالر ہی اٹھا لیں وچ واز 165 آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور آج وہ 275.25 کا انٹر بینک کھلا اور مارکیٹ میں 280 تک پہنچ گیا. اگر آپ یہی فیکٹر لون 67% کا لیں، الیکٹریسٹی بل کا لیں، وی بن بیئرنگ لاسز اینڈ وی بن کٹنگ آور مارجنس بیکاز آر پرائس از کنٹرولڈ. وی کین ناٹ انکریز آن آر اون. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ باقی اسینشیل گوڈ ہے، روٹی، آٹا، دودھ، یہ سب بڑھتی رہتی ہیں، شوگر بھی بڑھتی رہتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری ایک آرفن انڈسٹری ہے، نہ یہ سبسڈائزڈ ہے اور یہ ہم اپنے بیسس پہ ہی اپنے خود کندھوں پہ ہی چلا رہے ہوتے ہیں. I have to leave it there. آپ کا بازین آپ سن رہے تھے فاروق بخاری صاحب کی بات چیت، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے ان کی نظر میں ان کی انڈسٹری کی جو پروڈکٹ ہے، دوائیاں، زندگی بچانے والی دوائیاں سمیت، وہ بھی اس معاشی بحران کا شکار ہو سکتی ہیں. ٹرینڈز کی طرف چلتے ہیں. ٹرینڈز کی طرف چلتے ہیں ناظرین. ٹرکی ارتھ کویک جو ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ سٹرانگ ٹرینڈ ہے. ترکی اور سیریا کے اندر جو بارڈرنگ ایریا وہاں پر ارتھ کویک، لوگوں کی طرف سے خبریں بھی شیئر کی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے تجزیے بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، اور ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا جا رہا ہے، سیریا کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. لیکن
ترکی پہ فوکس زیادہ ہے جو آپ کو ہیش ٹیگ سے نظر آتا ہے ٹرکی ارتھ کویک. ایک اور ٹرینڈ ہے تم ہٹاؤ ہم لائیں گے عمران. اس کے علاوہ مریم فیکٹر کے اوپر ٹویٹس ہو رہے ہیں. آپ آصف آفریدی کے اوپر ٹویٹ ہو رہے ہیں, ٹرینڈ ہے. رمیز راجہ بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. جو کرکٹ سامنے آ رہی ہے تو کرکٹ سے ریلیٹڈ جو پرسنالٹیز ہیں وہ بھی ٹرینڈ کر رہے ہیں. کامران اکمل ٹرینڈ کر رہے ہیں, اسلام آباد یونائٹڈ ٹرینڈ کر رہے ہیں. لیکن جو جینون ٹرینڈز ہیں, اسٹرانگ پولیٹیکل ٹرینڈز ہیں, تعلق ترکی سے ہے, عمران خان سے ہے اور مریم نواز سے ہے. جو ٹویٹس ہم نے آپ کے لیے سلیکٹ کیے ہیں, جمیل فاروقی صحافی اور تجزیہ نگار ہیں, انہوں نے کہا اہم ترین کے ٹائٹل کے ساتھ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلی گرفتاری میں دوں گا. عمران خان کا بیان انہوں نے چلایا اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے, وہ فارم بھی دکھایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو فل آؤٹ کرنا ہے کہ اگر آپ جیل میں جانا چاہتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان واقعتاً پہلے شخص ہوں گے جو جیل کے اندر قدم رکھیں گے یا نہیں. وقار ستی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جیل بھرو تحریک کی رجسٹریشن میں مایوس کن رسپانس. عمران خان قریبی رفقا بالخصوص یہ مشورہ دینے والوں سے سخت ناراض ہیں. ساتھ انہوں نے نوٹ یہ بھی لکھا کہ اس اطلاع سے اختلاف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ رجسٹریشن کا ریکارڈ یا ثبوت لا کر مجھ سمیت ہزارہ افراد کو غلط ثابت کر سکیں. راجہ کبیر خاص قسم کے ٹویٹ کرتے ہیں. انہوں نے ایک زبردست ٹویٹ کیا ہے, اس کے اوپر پوری قوم سے اپیل ہے کہ گھروں سے باہر نکلیں کیونکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے, غلامی اور آزادی کا مارکہ ہے. عمران خان سوشل میڈیا پر, یہ ان کے ٹویٹ کا ایک حصہ ہے. اگلا حصہ بڑا دلچسپ ہے. جج صاحب میں پیراں پار بیٹھ کر اچانک اٹھتا ہوں تو میرا سر چکرا جاتا ہے, پاؤں کی تلیاں جلتی ہیں, لہٰذا عدالت پیشی سے استثناء دیتا جاوے عمران خان عدالت میں. اب ان کی خاص قسم کی تحریر ہے تو بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ عمران خان سوشل میڈیا کے اوپر کیسے دھڑلے سے بات کرتے ہیں اور عدالتوں کے اندر وہ عدالت میں آنے سے استثناء مانگتے ہیں.